من امر اللہ. ہر انسان کے آگے پیچھے، ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. ہر انسان کے آگے پیچھے، ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یا اللہ کیوں؟ تو خود حفاظت نہیں کر سکتا کیا؟ یہ ملائکہ جو ہے اللہ ہے کیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو میرے امر سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یعنی ملائکہ حفاظت کریں تو مسلمانوں کو بدعت نظر نہیں آتی؟ نہیں قبلہ، میں 11 آیتیں پڑھ کر آپ کی تقریر میں اپنے تقریر کو وائنڈ اپ کروں گا. پھر ارشاد ہوا سورۃ سجدہ میں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے اور تمہاری روحیں میرے پاس بیٹھ کر آتی ہیں. موت بھی ملک الموت دیتا ہے. یہاں بھی کسی کو بدعت نظر نہیں آئی. ملائک، توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یعنی ملائک حفاظت کریں تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں. ملائک موت دیں اور الفاظ دیکھیں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب کہہ دو کہ تمہیں ملک الموت دیتا ہے، تمہیں، مجھے نہیں، تمہیں. تم اور ہو، میں اور ہوں. تمہیں ملک الموت دیتا ہے، موت دیتا ہے. پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا سورۃ انفطار میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور ہم نے مکرم لکھنے والے مقرر کیے ہیں، جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے اس کو دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. کیا مسلمانوں بات بتاؤ، اللہ کو گنتی کا حساب نہیں آتا کیا؟ تو یہ ملائکہ کیوں مقرر کیے ہیں؟ پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا سورۃ دخان میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. ہاں، میں نے مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، اور امر بھی وہ جو ہم سے جاری ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا، اور اگر آپ کو یقین آئے تو طاہری صاحب پوچھے کہ جو تفسیر شاہ فاضل نے چھپوائی اس میں بھی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ 15 شعبان کے لیے ہے. اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے. ہر کام ملائکہ کے سپرد کیا جاتا ہے کہ روزی تمہارے حوالے، روزی کا کام تو کرنا، بارش کا کام تو کرنا، اولاد کا کام تو کرنا. پتا چلا کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ بھی ملائکہ کے حوالے. پھر ارشاد ہوا سورۃ نازعات میں، والنازعات غرقا. مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو گھسیٹ گھسیٹ کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا. اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں. والسابحات سبحا. اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو پوری کائنات میں گھومتے ہیں. فالسابقات سبقا. مجھے قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی. فالمدبرات امرا. اور مجھے قسم ہے ہر امر کی تدبیر کرنے والوں کی. بتا چلا جتنے بھی امور ہیں وہ ملائکہ کے حوالے. نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ اگر میرا سمجھ میں آ گیا تو میری تقریر جو ہے وہ تمام ہو گیا. پھر ارشاد ہوا سورۃ مدثر میں، وما ادراک ما سقر. میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ جہنم ہے کیا. لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ یہ جہنم جو ہے یہ جلانے والی آگ ہے جس پر 19 ملائک مقرر ہیں. 19 ملائک مقرر ہیں. پتا چلا جہنم کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، موت کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، روزی کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے. بھائی تھک تو نہیں گے میرے دوستوں؟ دیکھیں میں آپ کی محبت کی وجہ سے میں ساری آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہوں. یعنی ملائکہ کا سارا انتظام ملائکہ. پھر ارشاد ہوا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت کے ہر دروازے پر ملائکہ مقرر ہوں گے.
جنت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، جہنم کا انتظام ملائکہ کے حوالے، حفاظت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، موت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، روزی کا انتظام ملائکہ کے حوالے. کیوں خود خدا نہیں کر سکتا کیا؟ یہ سارا انتظام ملائکہ کیوں حوالے؟ اور بڑے جملہ کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، حالانکہ میرا مولا جانتا ہے کہ میں کس تکلیف سے یہاں پہنچا ہوں. میرے دوستو یہ سارا انتظام اللہ نے ملائکہ کو بھی دیا. مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملائکہ سے افضل ہے، کسی مولوی کو بھی دیا، کسی مولوی کو بھی کچھ دیا. یہ سارا انتظام ملائکہ کو بھی دیا. ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستوں. میں نے کیا کہ میں نے تو 3 سال پڑھا ہے امریکہ میں، تو لوگ میرے اشارے پر چل رہے ہیں. میں نے 11 آیتیں پڑھی کہ ہر انتظام ملائکہ کے حوالے، ہر انتظام ملائکہ کے حوالے. تم تو کہتے ہو ملائکہ سے افضل ہے، کچھ تو اللہ تمہیں بھی دیتا، یہ جنت کا ٹکڑا تمہیں نے بھی دے دیا ہے. کچھ تو اللہ کہتا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دے دیا ہے، جس کو چاہے داخل کرو. یہ سارا انتظام ملائکہ کے کیوں حوالے؟ اور حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول سارا انتظام ملائکہ کیوں حوالے؟ یہ ملائکہ ہے کون؟ آپ نے بھائی ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائک میرے بچوں کے نوکر ہیں. نہیں، نعرہ حیدری. نہیں خواجہ بھائی، مجھے جو جملہ کرنا ہے، مجھے جو جملہ کرنا تمام مولویوں کے لیے ہے، تمام مولویوں کے لیے جملہ ہے. گھر میں بیٹھ کر بات کرنا اور بات ہے. ارے یہ اختیارات ہیں آل محمد کے نوکروں کے. تمہیں نوکروں کے اختیار سمجھ میں آ گئے، سرداروں کے انتظام سمجھ میں نہ آئے. نعرہ حیدری. یعنی ملائکہ جو ہے وہ روزی دے تو قبول ہے، علی کیسے دے سکتا ہے؟ ملک الموت موت دے تو قبول ہے، علی کیسے دے سکتا ہے؟ ملائکہ حفاظت کریں تو تمہیں قبول ہے. یہاں سے پتا چلا تمہیں آل محمد کے نوکروں کے اختیار سمجھ میں آ گئے. اور کوئی علی سے مدد مانگتا ہے تو تمہیں بخار آ جاتا ہے.